وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، عافیتوں کا، عزتوں کا، شرافتوں کا مہینہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رمضان ہمارے لیے مربی ہے، رمضان ہمارا معلم ہے، رمضان ہمارے لیے شیخ ہے، رمضان ہمارے لیے داعی ہے، رمضان ہمارا نگران ہے، اور رمضان ہم سب کے لیے ایسی بہترین شخصیت بنانے والا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ جنت کے لائق بن جائے۔ گویا رمضان آیا سب کو جنتی بنانے کے لیے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے آمین کہا حضرت جبریل کی اس بددعا پر، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے وہ برباد ہو، فرمایا آمین۔ تو پتہ چلا رمضان آنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اتنا تربیت اور اتنا لائق بنانا ہے کہ ہم جنت کے لائق بن جائیں، مستحق بن جائیں، اور جنت کے مستحق بننے کے لیے اپنے آپ کو جہنمیوں والے اعمال سے بچانا ہوگا۔ اس وقت ہمارے دل اور دماغ میں جب عبادت کہا جائے تو یہ بات آتی ہے کہ خوب نمازیں پڑھو، خوب ذکر کرو، خوب تلاوت کرو، خوب ذکر، دیگر تمام عبادتوں میں لگے رہو، اس کو عبادت۔ لیکن ہم عبادت جس کو سمجھتے ہیں کیا وہی عبادت ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں پوچھا گیا حضرت قتادہ سے، کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیسے تھے ذرا بتائیے؟ تو انہوں نے جواباً یہ عرض کیا، ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، صحابہ تم سے زیادہ روزے نماز والے نہیں تھے۔ تم لوگوں کا تصور یہ ہے خوب نماز پڑھو اللہ راضی ہو جائے گا، خوب روزہ رکھو اللہ راضی ہو جائے گا، یہی تو ہے ہمارا تصور۔ چنانچہ ہم اپنے آپ کو انہی چیزوں میں زیادہ لگاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ جو لقب پائے وہ کیسے؟ کیا نمازیں پڑھ کر لقب پائے؟ روزے رکھ کر لقب پائے؟ وہ سند جو صحابہ کو دی گئی وہ سند ملی کیسے؟ یہ پوچھا حضرت قتادہ سے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم سے زیادہ عبادتوں والے نہیں تھے، ولیکن ایمانہم کالجبال، لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوتا تھا۔ سوال پیدا ہوا پہاڑ کی طرح ایمان ہوتا تھا مطلب کیا؟ تین باتیں ان کے اندر ہمیشہ پائی جاتی تھی، نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونشکر ونرضی علی القضاء۔ اللہ کی طرف سے جو بھی حالات آتے تھے اس پر صحابہ راضی رہتے تھے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی کیا؟ کسی سے پوچھو آپ کیسے ہیں جناب، انہوں الحمدللہ جو بولیں گے وہ الحمدللہ کے پاور سے تمہیں سمجھ جانا ان کے اندر کتنے پرسنٹ کی خیریت ہے اور کتنے پرسنٹ کی خیریت نہیں ہے۔ ڈھیل الحمدللہ بولے تو سمجھ جانا خیریت بھی ڈھیلی ہے، ٹائٹ الحمدللہ بولے تو سمجھ جانا خیریت ٹائٹ ہے۔ ابھی الحمدللہ بولنے کی کیفیت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں، آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کا حال کیا ہے، آپ کا حال کتنا باحال ہے، کتنا بے حال ہے، صرف آپ کے الحمدللہ سے اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے۔ حال الحمدللہ کیسے ہیں؟ تو ان کی الحمدللہ
لیکن صحابہ کیسے تھے؟ ہر حال میں ان کے الحمدللہ کی کیفیت پاورفل ہوا کرتی تھی۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کوئی دعا نہ کرے، توجہ سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف اس نے اللہ کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ افضل الدعاء الحمدللہ، یہی کہا گیا حدیث پاک میں۔ بہترین دعا اگر آپ اپنی طرف متوجہ اللہ کے رحمتوں کو، برکتوں کو، اللہ کی طرف سے عافیتوں کو، عزتوں کو کرنا چاہتے ہو، جس حال میں اللہ تمہیں رکھا ہے اس پر کیا کہو؟ الحمدللہ کو۔ بیماری میں بھی الحمدللہ۔ کمال صحابہ کرام کا یہ تھا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود پاورفل الحمدللہ۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا الحمدللہ انتہائی ڈھیلا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کا الحمدللہ انتہائی پاورفل، اور دل سے، ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام جس حال میں ہوتے تھے اس حال میں دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو حالات آتے تھے اس پر صبر کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے مزاج تو یہ تھا، اگر ان کو کوئی نعمت نصیب ہوتی تو ڈر جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہماری قربانیوں کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا ہی میں تو دے کر ختم تو نہیں کر رہا ہے۔ قد اجلت لنا حسناتنا، یہ کہا کرتے تھے کیا ہمارے نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جلدی دے دیا؟ وہ بھی کس بات پر؟ محترم خواتین سنیں اس بات کو، توجہ سے سمجھیں دین کیا چیز ہے۔ بھئی دین کو تو ہم لوگ جو سمجھے ہوئے ہیں وہ ادھورا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں بھئی ایسے لوگوں سے دین سمجھو جو دین کو سمجھے ہوئے ہیں۔ جو دین کو سمجھے ہی نہیں ان سے سمجھیں گے تو خود ناسمجھ بن جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ کوئی کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو یلو بورڈ سے تھوڑی سیکھیں گے۔ 10th فیل ہو گیا ایک بچہ، بھائی جا کو ذرا ٹیوشن لے با، کس سے؟ اس شخصیت سے جو 6 بار 10th میں فیل ہو کر ہے، ان سے جا کر ٹیوشن دلائیں گے۔ بھائی ہم کوئی بھی چیز سکھانے کے لیے کامیاب انسان کو تلاش کرتے ہیں، اس فیلڈ میں کامیاب کون، ان کے پاس بھیجو، بچہ ہمارا ماہر بنے گا۔ کامیاب ڈاکٹر کے پاس رکھو، پریکٹس میں ہمارا بچہ کامیاب بنے گا۔ یہ ایک ڈاکٹر بدنام زمانہ ہے، اس کے پاس پریکٹس کو تھوڑی ہمارے بچے کو بھیجیں گے۔ ہم لوگ جیسے ماہرین کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح دین کے ماہرین، دین کو پورا سمجھے ہوئے سے سمجھیں گے تو دیندار، صحیح دیندار بنیں گے۔ البوڑا سے سمجھے تو ہمیں بھی البوڑا بن جائیں گے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کی مثال دی جاتی ہے، صحابہ جن کو حضور نے آئیڈیل بنایا دین کا، ان سے سمجھو پہلے دین۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جس وقت صحابہ کرام پر حالات آتے، صحابہ کرام ایک ہی کام کرتے، وہ کیا؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کیوں؟ عجیب پیغام ہے اس بات میں، یا اللہ حالات لانے والا تو، حالات کون لاتا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ لاتے ہیں حالات، اور جو حالات لایا ہے اسی سے جا کر حالات کا حل مانگو۔ اور ہم حالات آتے ہیں تو دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود حالات میں ہیں۔ انہوں بولتی کیا بولتی؟ نہیں بھئی معاف کرنا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہیں بھی معاف کرنا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہیں بھی معاف کرنا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ ایسی شخصیت کے پاس گئے جو خود حالات میں ہے۔ آپ ایسے کے پاس کیوں نہیں جاتے جو تمام حالات کو حل کرنے والا ہے؟ فرعون کی طرف سے حالات آئے حضرت موسیٰ پر، حضرت موسیٰ فرعون کے وزیروں کے پاس نہیں گئے تم سفارش کرو، یہاں تک کہ کسی اور کے پاس بھی نہیں گئے، جاؤ بھئی یہاں جاؤ وہاں جاؤ، حالانکہ سب کو جانتے تھے حضرت موسیٰ۔ وہ گئے کس کی جانب؟ اللہ کی جانب۔ اللہ سے کہا یا اللہ آپ حل کیجئے، اللہ نے کہا اب جاؤ آپ، کیوں؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ اذهبا الى فرعون، جہاں سے بھاگ کر آئے وہیں پر اللہ بھیج رہا ہے، جاؤ آپ واپس۔ کیوں؟ ہم نے مسئلہ حل کر دیا۔
وہ بہت سرکش بن گیا ہے، اب جاؤ جا کر نصیحت کرو۔ بھائی کسی علاقے کا مجرم اس علاقے میں جا کر نصیحت کرے کوئی مانے گا؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کے مجرم سمجھے جاتے تھے، کیوں؟ بھائی انہوں نے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام لئی تھپڑ مارے مر گیا، کیوں؟ بھائی نبی کی طاقت تو طاقت ہوتی ہے۔ جس وقت رکانہ نے آ کر حضرت نبی علیہ السلام سے چیلنج کیا، آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں بھائی، اس نے للکارا تو حضور اتر گئے، چلو بھائی مقابلہ کریں گے۔ تو پہلی مرتبہ ایک دو ہاتھ میں پٹک دیے، دوسری مرتبہ ایک ہاتھ میں، تیسری مرتبہ دو انگلی میں اٹھا کر نیچے گرا دیا، قصہ ختم۔ تو کبھی مقابلے کے لیے اترنا پڑتا ہے۔ ہمارے کرنل امیر الدین صاحب تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی ہم بھی ایک مرتبہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں لوگ، پہلوان ہوتے ہیں نا جی، جم میں یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ، تو وہ جگہ پہنچ گئے، تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر ہنسے، اسے نہیں معلوم کہ یہ کرنل ہے۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں؟ کہا بھائی آزما کر دیکھ لو۔ تو آزمایا تو ہرا دیا۔ تو حضرت فرمانے لگے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ وہ پورے لوگ آ گئے میرے ساتھ۔ ہمارے ایک ساتھی کرکٹ کی جگہ پر پہنچے دعوت دینے کے لیے، تو ان لوگوں ایک ٹیم ہار رہی تھی، تو ان کا ایک بیٹسمین وہ معذور ہو گیا تھا، ہمارے ایک ساتھی نے ان کو ساتھ دیا اور ان کی ٹیم جیت گئی۔ تو جتا کر انہوں نے پورے لوگوں کی تشکیل کی، 30 پر 2 نوجوان 3 دن نکلے تھے اس وقت۔ ہمیشہ باتوں سے ہی دعوت نہیں دی جاتی، کبھی کبھار دعوت دینے کے لیے یہ تمام پینترے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے واپس وہیں لوٹے، اور وہیں لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دینا شروع کیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حالات، اسی لیے مستورات سے کہا کرتا ہوں 6 چیزوں کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ یہ کیا؟ آپ کھال کا پردہ، کھال یعنی ہم مستورات کا چمڑا چمڑی ہرگز نظر نہیں آنی چاہیے، کھال کا پردہ۔ نمبر 2 قال کا پردہ، یعنی آواز کو پردے میں رکھو۔ نمبر 3 شال کا پردہ، یعنی اپنا لباس باہر نظر نہ آئے۔ نمبر 4 بال کا پردہ، بال ہرگز نظر نہ آئے۔ نمبر 5 چال کا پردہ، چلتے وقت اپنی صحت اور جوانی ظاہر نہ ہو۔ اور نمبر 6 حال کا پردہ، اپنا حال سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ سنائے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، سب کو اپنا نئے بزنس بہت ڈاؤن ہے بھائی، اس کے پاس سنا رہنا کیا بزنس اب کر ڈالتا ہے انہیں، جس کے پاس تمہیں سنا نہیں انہیں کیا کرے گا، اور اس کا بزنس ڈاؤن ہوگا کہتے ہو، اور مذاق کا سبب بنو گے تم۔ اگر ہم اپنے حال کسی کے سامنے سنا کر اپنا دکھ اور درد سنا رہے ہیں تو ہم مذاق کا سبب بنیں گے، حاسدین خوش ہو جائیں گے، معاندین خوش ہو جائیں گے۔ کیوں سناتے ہیں آپ کسی اور کے سامنے اپنا حال؟ یہ حال حل کرنے والے نہیں، جو ذات حل کرنے والی ہے اس سے سنایا کرو۔ یہ سکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، تم اپنا حال صرف اللہ سے سناؤ۔ رمضان اسی لیے آیا تاکہ اللہ سے ہم سنانے والے بنیں۔ رمضان میں ہم کسے سنانے؟ دعاؤں کا مہینہ ہے رمضان، فرشتوں کی ایک جماعت اتری ہوئی ہے دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ بھئی سحری میں بھی دعا قبول ہو رہی، افطاری میں بھی دعا قبول ہو رہی۔ آپ اگر آپ نمازوں کے بعد دعا کر رہے ہیں یا چپ ایسے ہی بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں کسی بھی اور اوقات میں، فرشتوں کی جماعت کو اللہ حکم دیتا ہے جاؤ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین 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 کہو۔ علماء کہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، فرشتوں کی آمین کی برکت سے دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دعائیں کرو اللہ سے، خوب حالات اپنے اللہ رب سے سناؤ۔ تو دعوت کا کام اللہ سے جوڑنے کا کام ہے۔
دعوت کا کام کیا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ اسی لیے پرسوں بھی میں ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا بھئی بغیر تشکیل کے ایک بڑا مجمع ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ جو مجمع آ رہا ہے ہم نے ان کو زندگی میں نہیں لا سکتے، اور لایا بھی نہیں، ہم نے دعوت دیا بھی نہیں۔ کون لایا؟ اللہ لایا۔ کون لایا؟ اللہ لایا۔ اللہ کی تشکیل پر آئے، اللہ کی ترغیب پر آئے، اللہ کی توفیق پر آئے۔ جب آئے تو ان سے بات کرنے میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اللہ لائے ہیں، اللہ بتا رہے ہوں ہدایت کے فیصلے۔ اسی لیے اس کو سروس کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو احساس اسلام، ہر ایمان والے کو احساس ایمان، ہر بندے کو احساس بندگی دکھانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہے، تمام اللہ کے بندے جس کے دل میں بھی رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، سب کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب محسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ رمضان میں سب صوفیوں کی طرح بن جاتے ہیں، سب ایسے لگتے ہیں یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا، معصوم چہرہ۔ رمضان میں دیکھے تو سب کے سب معصوم چہرہ، رمضان میں سائلنٹ، رمضان کے بعد وائلنٹ، ہنگامہ ہوتا ہے ادھر ادھر۔ تو یہ جو رمضان جو آیا، رمضان ہم سب کو یہ ایسا پیغام دینے کے لیے آیا، اللہ کے بندو اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یہ ہمیشہ کی بندگی، اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان ریچارج مہینہ ہے۔ سال بھر کا ریچارج کہاں کر لینا؟ رمضان میں۔ بعض لوگوں کی بیٹری انتہائی کمزور ہوتی ہیں، ایک دن کو 4 بار ریچارج رکھنا پڑتا، یوں رکھے ڈاؤن ہو گئی، یوں رکھے ڈاؤن ہو گئی، یوں رکھے ڈاؤن ہو گئی۔ ویسے بعض رمضان مبارک میں کمزور بیٹری والے ریچارج کریں گے، عید سے پہلے اتر جاتی ہے بیٹری، وہ عید کو بیٹری اتر گئی، کیا جی کہ تو کیا بنا آواز بھی نہیں، پکارا بھی نہیں، حرکت بھی نہیں، برکت بھی نہیں، کیوں بیٹری اتر گئی؟ اسی لیے کہا رمضان میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نیک لوگ روز اول سے چارج ہونا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بیٹری روز اول سے چارج، چنانچہ ان کا چارج پورا سال چلتا ہے، پورا سال فجر پڑھیں گے، پورا سال 5 وقت کی نماز، پورے سال تلاوت، پورے سال دعوت، پورے سال عبادت۔ یہ کیا ہوا؟ فلی ریچارج، ایئرلی۔ آج کل تو آتا ہے نا بھی ایئرلی ریچارج کرو بھائی، منتھلی بھی ہے، 3 مہینے کے 50 پر 6 دن، 80 پر 4 دن ریچارج کرتے ہیں لوگ، تو ایئرلی بھی کرتے ہیں، تو یہ وہ ایئرلی ریچارج ہو گیا۔ اب رمضان ٹو رمضان اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندگی کی توفیق دے دیا۔ اب کچھ ہیں جو ریچارج کیے، رمضان کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء نہیں پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے، ذرا پڑھتے ذرا نہیں پڑھتے، ذرا پڑھتے ذرا نہیں پڑھتے، تو ان کی بیٹری بار بار کیا ہوتی رہتی؟ ذرا ڈاؤن ہوتی رہتی۔ ریچارج ذرا ہوا ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ علماء نے کہا، حضرت شیخ نے اس بات کو بہت بہترین انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، جو بڑے گنہگار ہوتے ہیں ان کا گناہ دھل کر پھر وہ اللہ کے رحمتیں لینے والے بنتے ہیں۔ وہ گناہ دھلنے کے لیے عشرہ لگ جاتا ہے، گناہ دھلنے کے لیے 15 دن لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ زبان گناہوں کے عادی، نظر گناہوں کے عادی، ذہن گناہوں کے عادی، کان گناہوں کے عادی۔ وہ گناہ اتار کو، جیسے کسی چیز کو پالش کرنے کے لیے پہلے اسے صاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ صاف کرنے کے بعد اسے پھر مزکا کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، منقش کرتے ہیں، تو اس کے لیے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ صفائی میں 15 دن گزر گئے، 15 دن صفائی، 15 دن ریچارج، بس 20 دن صفائی، آخری 10 دن ریچارج ہوئے، بس روز اول سے ریچارج۔ اس لیے حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا روز اول سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرو۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تمہاری غلطیاں زندگی میں کہاں کہاں ہوئی وہ سب لا الہ الا اللہ بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لائٹ کی طرح ہے، روشنی بڑھانے والی. جس طریقے سے جھاڑو لگاتے ہیں ہم گھر میں تو سب سے پہلے لائٹ ڈالتے ہیں، لائٹ ڈال کر پھر جھاڑو لگاتے ہیں. اندھیرے میں تھوڑی تو جھاڑو پھرائیں گے. لائٹ ڈال کر پھرانے پہ کیا ہوگا، کہاں کہاں کیا کیا گندگی پڑی ہوئی ہے سب پتہ چلے گا. اسی طریقے سے ہمیں جھاڑو لگانے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے. وہ لائٹ کون؟ کلمے کا نور. پھر اس کے بعد کلمے کا نور بتائے گا کہ کون سی لکیر پینسل کی ہے، کون سی لکیر پین کی ہے، کون سی لکیر پرماننٹ مارکر کی ہے، کون سی لکیر پتھر کی ہے. آپ دیکھیں گے دیواروں پہ 4 قسم کے لکیریں ملتے ہیں. پینسل کی لکیر ربڑ لے کر مٹا دو، پین کی لکیر اس کے لیے الگ ربڑ لانا پڑے گا، پرماننٹ مارکر اس کے لیے الگ ترتیب اختیار کرنی ہوگی. اگر پتھر پر لکیر ڈال دیا دیوار میں، پتھر پر، اسے آپ ربڑ سے کیسے مٹاؤ گے؟ کچھ نہیں مٹا سکتے، اسے پیچ لگانا پڑے گا. اسی طریقے سے 4 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. لائٹ استغفار سے دھلنے والے گناہ، ذرا پاورفل استغفار سے دھلنے والے گناہ، توبۃ النصوحہ سے دھلنے والے گناہ، توبہ استمراری سے دھلنے والے گناہ. تو 4 طرح کے گناہ ہوتے ہیں، 4 طرح کے استغفار بھی کرنا چاہیے. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اب لا الہ الا اللہ پڑھے، اب پڑھو استغفر اللہ. کیوں؟ اب کتنا پاور کا استغفر اللہ ہونا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ بتائے گا. اب پھر جب استغفر اللہ کے ذریعے سے گناہ دھل جائے، اب اللہ سے کہو یا اللہ گناہ دھل گیا، نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ذرا جنتی بنا دیجئے، اسألک الجنہ ونعوذ جہنم سے بچا لیجئے. اور جہنم کیا ہے؟ گناہوں کو دھلنے کی جگہ ہے. جہنم واشنگ مشین. جہنم کیا ہے؟ گناہوں کو دھلنے کی جگہ، گناہوں کو دھونے کی جگہ، گناہوں کو مٹانے کی جگہ. اسی لیے بعض لوگوں کو اللہ جنت سے جہنم سے نکالے گا. وہ جس طریقے سے پودے اگتے ہیں زمین سے بالکل کومل، بالکل نازک، اس طرح صاف و شفاف نکلیں گے. کیوں؟ پاک ہونے کے بعد. ان کو اتقاء الرحمن کہا جائے گا. رحمان کے آزاد کردہ غلام، رحمان کے آزاد کردہ بندے. گناہ دھلنے کے بعد اللہ ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے. اس نے کہا گناہ لے کر جائیں گے تبھی تو دھلنے کی ضرورت پڑے گی. عجیب بات. علماء نے کہا ارے بھئی قرآن پاک میں ومن ثقلت موازینہ، نیکیوں کا پلڑا جس کا جھکے گا وہ عیش و آرام کی زندگی میں رہے گا. علماء کہتے ہیں نیکیوں کا پلڑا جھکانے کے لیے زیادہ نیکیاں کرنا ضروری نہیں ہے، گناہ کا پلڑا خالی کرنا کافی ہے. ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بھئی تول سب جانتے ہیں، گناہ کا پلڑا خالی کر دو، نیکیوں کے پلڑے میں 50 گرام کی بٹ رکھو، پلڑا جھک جائے گا. حدیث پاک میں من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالیسیر من العمل. جو بندہ اللہ کے کم عطا کردہ رزق پر راضی ہو جائے، مجھے اور ہونا، مجھے اور ہونا، مجھے اور ہونا نہیں، جتنا اللہ نے عطا کیا اس پر راضی ہو جائے، اللہ اس بندے کے کم عمل پر راضی ہو جائیں گے. کیا بھی لائے ہیں اللہ، 5 وقت کی نماز ہے، سنتیں ہیں، ہاں چھوٹے موٹے ذکر و اذکار ہیں، چھوٹی موٹی تلاوت ہے، چلو بے چلو. کیوں؟ گناہ ہی نہیں ہے. گناہ رہے تو سزا دینے. ارے بے گناہ رہے گا تبھی تو اللہ سزا دیں گے. گناہ ہی نہیں ہے. صحابہ کا یہی کمال تھا، صحابہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. عبادتوں، نہ ایمانیات کا گناہ، نہ عبادات کا گناہ، نہ معاشرے کا گناہ، نہ معاملات کا گناہ، نہ اخلاق کا گناہ. صحابہ اکرام گناہ نہیں کرتے تھے. اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان لائے، گناہوں سے بچے. تقوی کی زندگی اسی کو کہتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اسی کو سمجھایا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جب پوچھا گیا کہا تیز ہوا چل رہی ہو، کانٹے دار راستہ ہو، دائیں بھی بائیں بھی کانٹے دار ہو، ریشمی چادر اوڑھ کر ایک آدمی گزر رہا ہو، کس طرح اپنی ریشمی چادر کو ان تمام کانٹوں سے بچائے گا تاکہ ایک بھی کانٹا لگ جائے تو پھر ریشمی چادر چاک چاک ہو جائے، پھٹ جائے.
جس طرح بچا کر چلتا ہے اس طرح اپنی زندگی کو گناہ سے بچا کر چلنا. تو اسی گناہ سے بچنے کو سکھانے کے لیے رمضان آیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم سب گناہوں سے بچنے والے بنو. اور اسی کے لیے دعوت کی محنت ہے. گناہ سے بچنے کے لیے دعوت کی محنت ہے. بھائی دعوت کی محنت کام نہیں ہے صرف کام کرو کام کرو کام کرو. دعوت کی محنت کا نتیجہ کیا؟ اللہ کے نیک بندے بنو. دعوت کا کام صرف کام کرو نہیں، خالی کام کرو. مقصد کیا؟ اللہ کے بندے بنو. تو اس کے لیے دعوت کی محنت ہے. نیت کریں انشاءاللہ رمضان مبارک میں اللہ کی بندگی کا جو مہینہ ہے تو دعوت کا کام بھی میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ہمیشہ رمضان میں اللہ کے طرف سے لفٹنگ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ خالی شفٹنگ کرنا باقی ہے. بھائی ذرا اٹھاؤ، بھائی اٹھاؤ کوئی چیز ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں. اٹھانا اصل کوئی اٹھا کر دے رہا ہے تو ہم نہ ڈھکلنے میں کیا تکلیف ہے؟ ابھی کوئی اٹھا کر دے رہا ہے تو خالی ہمیں کیا کرنا؟ ڈھکلنا. گویا لفٹنگ کس کی طرف سے ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے. اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ شفٹنگ. اللہ کی طرف سے سب برقعے والے بن گئے، نمازی بن گئے، ذکر والے بن گئے، تلاوت والے بن گئے، اللہ ڈرنے والے بن گئے. خالی ان کو شفٹ کرنا. جاؤ بھائی 3 دن، جاؤ بھائی 3 دن، جاؤ بھائی 3 دن، جاؤ بھائی چلا. پورے سال کی تشکیل رمضان میں کر لینا. ارے بھائی ہم محنت کیسی کریں؟ سال بھر ایک آدمی کو پکڑے، بولا بھائی تمہارا چلا سال میں کب لگاتی؟ کیوں؟ رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے کوئی. رمضان ختم ہوتے ہی جھوٹ شروع. ٹیکنیکل مائنڈ. رمضان ختم ہوتے ہی چھتری کا مان شروع ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ رمضان ختم ہوا یہاں سے وہاں بدلا، وہاں سے یہاں رمضان تک بڑے جو کامہ الٹے سیدھے کرنے کے وہ سب کامہ بند کر دیتے نہیں کر دیتے لوگ. پھر رمضان میں وہ دھندا نہیں کرتا. بھی کی نہیں کرتے؟ نہیں اچھا نہیں لگتا. تو رمضان میں اچھا نہیں لگتا، شوال میں اچھا لگتا، شعبان میں اچھا لگتا. رمضان میں جو اچھا نہیں لگتا اللہ کو ہمیشہ کے لیے اچھا نہیں لگتا. تو یہ کہ ہم رمضان میں ایسی تشکیل کریں، سال بھر کی تشکیل، بیرون کی تشکیلیں سب رمضان میں ہو جائیں. بیرون کے لیے سال بھر کی نیت کب جائیں گے؟ یہ رمضان سے آئندہ رمضان تک کون کون خواتین چلا لگا چکی ہیں وہ بیرون کی ارادہ فرمائیں، اور جو خواتین عشرہ لگا چکی ہیں وہ چلے کے ارادہ فرمائیں. جو بہنیں 3 دن لگا چکی ہیں وہ عشرے کی نیت کریں. جو بہنیں اب تک 3 دن نہیں لگائیں وہ 3 دن کی نیت کریں. ہر 3 مہینے کو ایک بار 3 دن ایک 3 مہینے میں ایک مرتبہ جماعت میں جانا، 2 مہینے جماعت لینا. کیا بھائی؟ 3 مہینے میں ایک بار جماعت میں جانا، 2 مہینے جماعت گھر میں لینا. چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں. یعنی 2 مہینے نصرت، 1 مہینہ ہجرت. 2 مہینہ نصرت، 1 مہینہ ہجرت. یہ نیت کرنا کہ ہمارے گھروں میں آ کر جماعت رکے، ہمارے گھروں میں جماعت رکے، ہمارے گھروں میں جماعت رکے. تو 2 مہینہ نصرت، 1 مہینہ ہجرت. اس طریقے ترتیب بنائیں. تو ہجرت کی قربانی، نصرت کی قربانی. نصرت کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا. ہجرت کی قربانی پر اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیا. نصرت کی قربانی پر اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے حضرت یوسف پیدا ہوئے. اور ہجرت کی قربانی پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں. تو ہجرت کی قربانی بڑی ہے نصرت کے مقابلے میں. اس لیے ہجرت کی بھی نیت کرو، نصرت کی بھی نیت کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تشکیل کر لیں انشاءاللہ دعا ہو جائے.